السلام علیکم ویورز، اگر آپ کو ناول پسند آ رہے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آج کا ناول ہے پس آئینہ کچھ اور ہے بائے مہوش طالب۔ غلام دین 20 برسوں سے ایک کالج میں چوکیدار تھا۔ پکا رنگ، بڑی اور لال لال سی آنکھیں، کالے اور سفید بالوں کی الجھی ہوئی داڑھی، لمبا قد مگر بھاری جسم اور تون جو وردی کی پتلون کسنے سے مزید نمایاں ہو جاتی۔ چاق و چوبند اور ایماندار غلام دین، جسے اللہ نے کافی نواز رکھا تھا، اولاد سے خیر سے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، ساری آگے پیچھے جوانی کو چھوتی۔ ساری دنیا کہتی تھی کہ غلام دین کی اولاد بڑی نیک ہے، با کردار ہے، با اخلاق ہے۔ غلام دین کا سینہ پھول جاتا اور بادشاہیاں یہاں سے وہاں چڑ جاتی۔ زرینہ کو اس کی بیوی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ مرجان مرن سی، دبلی پتلی، دھیما بولتی اور اونچا سنتی کہ سسرال اور شوہر کی طرف سے ہونے والی لعن طعن اور بدسلوکی نے اس کی قوت سماعت پر کچھ مثبت اثرات مرتب نہ کیے تھے۔ یوں تو غلام دین نے اپنی ساری اولادوں کو مقدور مانا، پر نازوں سے پالنے کی کوشش کی تھی، مگر آخری نمبر والے بیٹا اور بیٹی کو تو آنکھ کا تارا تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وسائل اور آمدن نہ ہونے کے باوجود بالترتیب 17 اور 18 سالہ گڑیا اور سجوگ کی خواہش پر ہی کالج میں ان کا داخلہ کروایا۔ جہاں وہ نوکری کرتا تھا، کچھ اس کی برسوں کی پرانی نوکری اور محنت اور ایمانداری کا صلہ، اس کے بچوں کو آدھی سے بھی آدھی فیس پر داخلہ مل گیا۔ حالانکہ بڑے بچے اپنے اپنے شوق کے پیش نظر مڈل یا میٹرک ہی کر سکے تھے، مگر ان دونوں کا آگے پڑھنے کا جذبہ دیکھ کر غلام دین کو فخر محسوس ہوا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے بچے بہت آگے جائیں گے اور ضرور اس کا نام روشن کریں گے۔ کالج میں مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ اس کا بیٹا بیٹی داخلہ بھی کالج میں ہو گیا ہے، سو بدلے میں مبارکباد اور نیک تمنائیں وصول کی۔ تاہم منصور کلرک کے رویے میں حسد کا کسیلا ذائقہ محسوس ہوا۔ کالج میں داخلہ ہونا خاص بات نہیں ہے، مزہ تو تب ہے جب کوئی انعام اور کوئی تمغہ وصول ہو۔ اسے تکلیف تو بہت پہنچی، مگر غلام دین جلد باز نہ تھا، لہٰذا اس کے روکھے انداز کا جواب کسی اور وقت تک ٹال دیا۔ کلاسوں کا آغاز ہوا تو دونوں نے پاس کے روز ہی نت نئے قصے ہوتے۔ غلام دین چونکہ گڑیا کے کیمپس میں ہی چوکیداری کرتا تھا، لہٰذا دونوں کو بڑا ہی سکون تھا۔ غلام دین کالج کی تقریباً ہر لڑکی کے چال چلن سے واقف تھا۔ وہ گیٹ پر بڑی ذمہ داری سے پہرا دیتا، لڑکی کے انداز و اطوار سے ہی بتا دیتا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ آئی ہے یا کسی اور کے ساتھ، مگر پھر بھی اکثر واپسی پر کچھ لڑکیاں حیلہ بہانوں سے کالج کی مخصوص وین استعمال کرنے کے بجائے ادھر ادھر ہو جاتی تھیں۔ وہ اس بات سے بڑا عاجز رہتا تھا جب ہر تیسرے دن لڑکیاں اپنے دوستوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی پکڑی جاتی تھیں، پھر استادیوں کو بتانا، والدین کو قائل کرنا اور سمجھانا، بھاگنے میں کامیابی ہو جانے کی صورت میں ٹیچروں کی باتیں سننا وغیرہ۔ اماں کی بڑی کالی چادر لپیٹ کر گڑیا بھی ابا اور سجوگ کے ساتھ نکلتی تھی، لہٰذا لانے لے جانے کا مسئلہ نہ تھا۔ آہستہ آہستہ گڑیا نے کالج کے ماحول کو سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ باپ کی طرح ہوشیار اور کسی حد تک چرب زبان بھی واقع ہوئی تھی، سو اپنی ذہانت اور حاضر جوابی کے باعث جلد ہی اساتذہ کی پسندیدہ ٹھہری۔ ہفتہ وار سامائی اور ششماہی پرچوں کی محنت مشقت سے ہوتے ہوئے سالانہ امتحانات میں اس نے دوئم پوزیشن حاصل کی۔ غلام دین کا تو بس نہ چلتا کہ ہواؤں میں اڑنے لگے۔ یہ الگ بات تھی کہ ہلکی ہوا اس کا بھاری وجود اٹھانے سے قاصر تھی۔ گڑیا اپنی کامیابی پر نازاں اٹھلاتی پھرتی تھی۔ وہ لڑکیاں جن کے شاہانہ انداز دیکھ کر وہ بظاہر بے نیاز مگر اندر ہی اندر احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی تھیں، اب اس کا اتنا شاندار نتیجہ دیکھ کر وہ سب اس سے دوستیاں کرنے لگیں۔ دوسری طرف غلام دین کے پاس موقع تھا منصور کلرک کو نیچا دکھانے کا۔ اس کی اپنی بیٹی اوسط درجے کی طالبہ تھی۔ اب بولو منصور، لائی ہے کہ نہیں ہماری بیٹی تمغہ؟ اب تو بات بن گئی نا؟ شیریں لہجے میں ڈوبا طنز غلام دین نے اس سے کیا۔ منصور کے لب سل گئے، اللہ جانے دل میں کیا تھا، سٹکی کا احساس، حسد یا رقابت؟ خیر یہ شوشہ۔ پھر کچھ دن تک غلام دین پہلے کی طرح اپنی ڈیوٹی پر کمر بستہ تھا اور گڑیا جو لگتا تھا اب گڑیا نہیں رہی۔ پڑھائی میں طاق تو پہلے ہی تھی، اب امیر کبیر ہم جماعتوں کو جواب دینے سے بھی نہیں چوکتی تھی۔ پھر اساتذہ کا دیا گیا اعتماد اس کی شخصیت کو اور نکھارتا چلا گیا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اعتماد اور کامیابی کا غلط فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ سالانہ امتحانی نتائج کے کچھ مہینوں بعد کی بات تھی۔ اس وقت کالج کے اندر کوریڈورز میں مکمل خاموشی تھی، جبکہ کمرہ جماعت اساتذہ اور طلباء کی پرمغز بحث سے گونج رہے تھے۔ منصور حسب معمول پرنسپل کے دفتر کے باہر سوئی جاگی کیفیت میں پہرا دے رہا تھا، جب دبے پاؤں سیڑھیاں اترتی ثمینہ نامی ایک طالبہ نے اسے پوری طرح بیدار کر دیا۔ میرون چادر میں خود کو حدقۃ الامان
छुपाए वो आखिरी सीढ़ी उतर कर मुड़ने वाली थी जब मंसूर ने जमाई लेते हुए उसे पुकारा। तलवा ठिठक कर रुकी। जी बेटा, किधर जा रही हो? लड़की को देखकर वो चौंका। वो अपने खास मकाम लहजे में कहा, उफ अंकल, हाफ लीव ले ली है मैडम से, घर जा रही हूँ। अब्बा बीमार है ना। वो परेशान हाल और घबराई हुई थी। अच्छा जाओ। मंसूर फिर इसे ऊँगने लगा। बैरूनी दरवाजे पर पहुंची तो चौकीदार ने इजाज़त दे दी और इसका भाई इसे ले जाने के लिए आ खड़ा था। गुलामदीन और जरीना 2 दिन के क़याम के लिए भक्कर जाने के लिए निकले हुए थे। गुड़िया ने सजूक के साथ वापस आना था कॉलेज से, मगर वो 2 बज रहे थे जब सजूक हवास बाख्ता अकेला घर में दाखिल हुआ। अब्बा, गुड़िया भाग गई। क्या बकवास कर रहा है तू सजूक? दिमाग ठीक है तेरा? सलीमा आपा तो पल में गुस्से की तस्वीर बन गई, मगर जब सजूक की दी गई इत्तला 100% दुरुस्त निकली तो इसी तस्वीर में बेबसी के रंग भी तेजी से उभरने लगे। शाम तक अब्बा को खबर मिल गई। बीच रास्ते से मुड़ना पड़ा। गुलामदीन के अंदर ऐसी पकड़ धकड़ चली कि कुछ सुझाई ना देता था। हाथों में लर्जिश और चेहरे पर लम्हों में मर्दूनी छा गई। दूर कहीं दिल से आवाज़ आई, ऐसा नहीं हो सकता, ज़रूर कोई गलतफहमी है। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। जिस वक्त इसने दहलीज पर कदम रखा, दिमाग के अंदर इतनी शदीद तकरार थी कि वो दरवाजे पर ही ढह गया। तुम लोगों से वैसे इस बात की तवक्का की जा सकती है, गुलामदीन यहाँ होता तो लड़की कभी यूँ ना भाग पाती। तुम में से किसी को अंदाज़ा ही ना हो सका कि वो लड़का इसका भाई है या कोई और। सद अफसोस रखा, किस काम के लिए मैंने तुम सबको रखा, और लड़की भी कोई और नहीं, गुलामदीन की बेटी। मंसूर, मिस अम्मारा को भेजो मेरे दफ्तर। मैडम गुस्से से फनकारती वापस दफ्तर जाकर बैठ गईं। अल्लाह जाने इनकी नई पोत क्या हो गया है। ये लड़के लड़कियां इतने अथर क्यों गए हैं। और गुड़िया तो गुलामदीन की बेटी, इतनी लायक, इतनी समझदार। इनकी बड़बड़ाहट मिस अस्माला के आने तक जारी रही। गुलामदीन इससे अगले दिन आखिरी बार कॉलेज गया था। तरहम, जिल्लत और तुफ, क्या क्या लोगों ने इसकी आंखों में नहीं देखा, मगर इसे सिर्फ ऐनी शाहिदीन से तस्दीक चाहिए थी। गुड़िया की सहेलियां, टीचर्स, चौकीदार अंकल, वो काफ़ी दिनों से किसी लड़के से बात करती थी और हमें कहती थी कि मेरे अम्मी और अब्बू को पता है। गुलामदीन साहब, पढ़ाई में तो वो ज़बरदस्त थी, मगर कुछ दिनों से लेक्चर्स ध्यान से नहीं सुनती थी। मैंने वजह पूछी तो कहा, मैम घर में कुछ मसले हैं। यार, मुझे लगा वो नौजवान लड़का तुम्हारा बेटा। दूसरे चौकीदार को इसकी सुर्ख रंगत देखकर खामोश होना पड़ा। गेट से निकलते हुए मंसूर से भी सामना हुआ, जिसकी आंखों में तमसखर झलकता था, जैसे कह रहा हूँ, तमगा तो तुम्हारी होनहार बेटी ने लेकर तुम्हारे मुंह पर मार दिया। गुलामदीन अब क्या कहते। वो नज़रें झुकाकर आगे बढ़ गया। घर पहुंचा तो ज़रीना आहू बका करने लगी। अरे सुबह तो बड़े चाव से मेरे तेज़ रंग की सितारों वाली चादर निकलवा कर लेकर गई थी। कह रही थी, अम्मा आज क्लास में छोटी सी पार्टी है। मुझे क्या पता था इसकी नीयत इस चादर को दागदार करने की है। क्या कर दिया तूने गुड़िया हमारे साथ? सज्जू के अब्बा, हमारे साथ क्यों हुआ ये सब? हमारी तो औलाद बहुत नेक थी। अरे हमने तो किसी की बेटी के साथ बुरा नहीं किया। बोलो सज्जू के अब्बा, बोलो। और गुलामदीन ठटक गया। ज़रीना तो महज तसल्ली बख्श तस्दीक चाहती थी, मगर गुलामदीन कुछ न बोल सका। हालांकि ज़रीना के क्यों का जवाब इसके पास था, सिर्फ इसी के पास। सदियां नहीं, अभी कुछ बरस ही गुजरे थे। पंजम जमात फेल एक 20 साला अड़ियल नौजवान हाई स्कूल से गांव की एक लड़की भगाकर ले गया था। ये ऊंची जात वालों के लिए बड़ी जगहसाई की बात थी। इनकी गैरत पर काली ज़रब लगाने ऐसा कोई माई का लाल पैदा हो गया था। पता लगाने के लिए गली गली ढूंढा गया। वो नौजवान पहले इसे अपने वालिदैन के घर ले गया, फरियाद की, इन्हें कुछ दिन यहाँ रहने की इजाज़त दे दी, मगर फरियाद रस्सी ना हो सकी। माँ ने साफ कह दिया, क्यों गैरों का गन उठा के लाया है, इसे वापस छोड़ आओ, मैं तुझे इससे बढ़कर वोटी ला के दूँगी। लड़की बिलखती जाती थी, अब कुछ भी हो, मेरा जीना मरना तेरे संग है, मुझे किसी और के दबाव में आकर छोड़ना नहीं। फिर वो इसे लेकर दूसरे गांव की तरफ जाने लगा। रास्ते में लड़की के खुरान भाइयों ने इन दोनों को आलिया कमबख्त लड़की के वास्ते देती रही, मगर नौजवान जो इसकी नीयत का खैराज तो वसूल कर चुका था, मुकाबिल की धमकियों से दुबक कर 3 अल्फाज कह डाले। अब वो करम जली जाने इसके गैरतमंद भाई। नौजवान जान बचने पर उल्टे पांव भागा और माँ के कदमों तले बैठ गया। भूली माँ ने तो अपने लाल के साथ खून माफ़ कर देने थे। ये तो महज एक कच्चे धागे से बंधा रिश्ता, निकाह का टूटना था। किसी की जान जाती या इज्जत, ये इतनी गौरतलब बात तो नहीं थी। वो माई का लाल कोई और नहीं, गुलामदीन ही तो था। गुलामदीन सहन के वश में रखी चारपाई पर बैठा
سود و ضیاع کے بیچ گھن چکر بن گیا تھا۔ واہی قدرت، تو نے میرا کیا میرے سامنے لا کے رکھ دیا۔ آخر اب تو سکون مل جانا چاہیے مجھے، پھر مجھے سکون کیوں نہیں مل رہا؟ میں نے سزا تو پا لی، میں نے اپنے کیے کی۔ اسی سکون کو محسوس کرنے کی خاطر اس نے گھر والوں کو تنبیہ کی کہ اب کوئی اس گھر میں گڑیا کا نام نہیں لے گا، مگر خود وہ 2-3 مہینوں تک سوگ مناتا رہا۔ اس غریب کے سارے خواب کنڈی تلے دبے تھے۔ اللہ جانے بدبخت کہاں ہوگی۔ اس لڑکے نے میری بیٹی کے ساتھ اس سے آگے اگر کچھ سوچتا تو شاید اس کی اگلی سانس بھی نہ لے پاتا۔ مکافات عمل کیا ہوتا ہے، یہ کوئی غلام دین سے پوچھتا۔ اپنے ارمان خوب پورے کر چکنے کے بعد جب زندگی کی حقیقتیں آشکار ہوئیں تو اسے لگا جیسے شلجم اپنی تمام تر کڑواہٹ اور پھیکے پن کے ساتھ آ کر اس کی زندگی کی ساری مٹھاس نچوڑ کر لے گیا۔ وہ جس کے جھانسے میں آ کر اس نے آسمان کو چھونا چاہا تھا، وہ ڈال ڈال کچی کلیاں توڑنے کا ماہر نکلا تھا۔ سارے خواب سیراب ہوئے۔ اس نے نمائی کے ساتھ نکاح کے بیج نہ جانے کیسے پک گیا۔ پھر چند دنوں تک اس کے اندر کونپل بھی پھوٹ پڑی اور 11 ماہ بعد سندس نے آ کر گڑیا کی گود ہری کر دی۔ مرد اپنی عورت کو شاذ ہی کچھ عطا کرتا ہے، اگر عنایت کر دے تو پھر احسان جتائے بغیر اسے سکون میسر نہیں آتا، مگر یہ ایک واحد تحفہ ہے جس کا مرد اپنی عورت کو احسان نہیں جتاتا۔ اور گڑیا کے مرد نے بھی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے کہا تھا، تمہاری اولاد ہے، جیسے مرضی پالو۔ پھر اس نے سوچا واقعی غلطی میری ہے، 9 ماہ اسے پیٹ میں حفاظت سے رکھے رکھا، اب خمیازہ تو مجھے ہی بھگتنا ہے، لہٰذا در در کی ٹھوکروں کے بعد اسے نوکری مل گئی۔ آیا بننا اس کے لیے بڑا سود مند رہا۔ یہ الگ بات کہ وہ سمجھ نہ سکی اپنا بچہ پالنے کے لیے دوسروں کے بچوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے، یا دوسروں کے بچے سنبھالنے کے سبب اس نے اپنا جنا بھی پلتا جا رہا ہے۔ اور شاید دوسری والی حقیقت زیادہ قریب تھی، کچھ زیادہ نہیں، فقط اسے تب تکلیف ہوتی تھی جب اپنی ہم عمر لڑکیوں کو اتنی بے فکری سے کٹکڑے لگاتے دیکھتی، وہ بھی تو ایسی ہی چھت تلے ان کے چاروں دیواروں اور کھلے گراؤنڈ میں سرساری سے گھومتی تھی، پڑھتی تھی، بے فکر قہقہے لگاتی تھی، کسی مس کے بچے کا فیڈر بناتے ہوئے آنکھوں میں ٹپکتے آنسو سفید صفوف میں گھل جاتے تو علیحدہ سے پانی ملانے کی ضرورت ہی نہ رہتی۔ جب کوئی ٹیچر اپنی ساتھی سے کلاس کے نالائق بچوں کے حوالے سے بات کر رہی ہوتی تو دل چاہتا کہ فوراً جائے اور بتائے کہ مجھے دیکھیں مس جی، مجھے ایک موقع دے کر دیکھیں، اپنی کلاس میں بیٹھنے دیں۔ کبھی میں بھی اپنے والدین اور اساتذہ کا فخر ہوا کرتی تھی، کچھ زیادہ نہیں، فقط اتنی سی تکلیف ہوتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ بار بار ہوتی تھی، ہر روز ہوتی تھی، اور کبھی کبھی ہر لمحہ، ہر وقت۔ جونیئر کلرک چھٹی پر تھی، لہٰذا ایک ٹیچر کا پیغام دینے کی خاطر غلام دین کو اسٹاف روم جانا پڑا جہاں اساتذہ اپنے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ ایک ٹیچر نے آیا کو مخاطب کیا، سمینا یہ برتن دھو دو اور چائے بنا کر لاؤ۔ غلام دین نے دروازے پر کھڑے کھڑے آواز کی سمت دیکھا اور پھر جیسے بھول گیا وہ کہاں کھڑا ہے۔ اسٹاف روم میں بیٹھے اساتذہ کبھی اسے دیکھتے، کبھی سمینا کو جو اپنا منہ چھپانے کی فکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ہوتا ہے نا کبھی ایسا جب آپ کے سامنے اپنے کی امیدوں پر پورا نہیں اتر پاتے، جب آپ اپنے پیاروں، بہت پیاروں کی آنکھ میں دھول جھونک دیتے ہیں، پھر آپ ان نظروں سے بھی گر جاتے ہیں، اور کس اذیت سے گزرتے ہیں جب آپ غلطی کے احساس کی لہر آپ کے وجود سے ٹکراتی ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے جب آپ کی نظروں سے بھی گر جاتے ہیں۔ گڑیا اور غلام دین اس وقت اسی اذیت کی کیفیت سے دوچار تھے۔ وہ دونوں اس وقت ایک ایسے قلعے میں قید تھے جہاں چاروں طرف پچھتاووں اور اذیت نے محاصرہ کر رکھا تھا۔ سمینا اور گڑیا ابھی کچھ دن پہلے ہی تو کالج میں بطور آیا لگی تھی۔ کالج کے نچلے اسٹاف میں خبر پھیلی تھی، سبھی نئی آیا سے ملاقات ہوئی تھی، مگر غلام دین کو کسی سے ملنے یا بے تکلف ہونے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی۔ اب وہ ایک اندیکھے خول میں بند ہو کر رہنے لگا تھا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ نئی آنے والی آیا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی چہیتی اور لاڈلی بیٹی ہوگی، مگر پچھلے سارے وہم، شک اور کاش مجسم ہو کر اس کے سامنے کھڑے تھے۔ پھر اگلے 2 دنوں میں پورے کالج میں بات پھیل گئی کہ آیا سمینا چوکیدار غلام دین کی بھاگی ہوئی بیٹی ہے، مگر غلام دین کو پرواہ نہیں تھی۔ اس نے تو اسی دن اپنی بیٹی کو معاف کر دیا تھا جس دن آئینے میں پہلی بار اپنا ماضی دیکھا تھا۔ اسے پرواہ نہیں تھی، پر اسے پہلے نوکری سے نکالتی ہیں یا آیا کو ہی چلتا کریں گی۔ مگر بھلا ہو مس فضیلہ کا، جنہوں نے گڑیا کی پوری اور سچی کہانی سن کر اس میں مشورہ دیا تھا کہ وہ جب چاہے دوبارہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتی ہے، اور یہ اس معاملے میں خود بھی اس کی مدد کریں گی۔ اور گڑیا نے اسی لیے میں سوچا، انسان کی قدر نادان اور جلد باز ہے، جس شے سے وہ بھاگتا ہے، جان چھڑاتا ہے، وہ شے بھی اسی شدت سے اس کا پیچھا کرتی ہے۔
اسے پانے کے لیے لپکتی ہے، اور جس چیز کے پیچھے انسان بے جا تگودو کرتا ہے، اسے پالنے کے لیے رسوائی مول لیتا ہے، وہ چیز اتنی ہی اس سے دور چلی جاتی ہے۔ اگر مل بھی جائے تو سکون وہ خوشی سے خالی، بے وزن، بیکار برتن کی مانند۔ گھر والوں سے معافی تلافی اور صلح صفائی کے بعد اس نے وہاں آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ گویا کہ ابا اس کے پروانے کی طرح منڈلاتی طبیعت کے مالک شوہر کو ہرگز پسند نہ کرتے تھے، مگر بیٹی کا گھر آباد رکھنے کے واسطے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ ابا کالج سے مس کہتی تھی کہ ماں باپ کا کیا اولاد کو بھگتنا پڑتا ہے، اور کبھی کبھی والدین کے کیے کی سزا اولاد کی صورت انہیں ملتی ہے۔ مجھے تو بس ایک ہی فکر رہتی ہے، کیا سندس بھی بڑی ہو کر میرے نقش قدم پر چلے گی؟ غلام دین لرز کر رہ گیا گڑیا کی بات سن کر۔ بڑے پتے کی بات اس وقت اس کی سمجھ میں آئی تھی کہ نسل صرف ماں کے ہاتھوں ہی نہیں سنورتی، باپ بھی نسلوں کی بربادی و تعمیر میں برابر کا حصہ دار ہوتا ہے۔ آخر کو خون نے تو ساتوں پشتوں پر اثر دکھانا ہی ہوتا ہے نا۔